الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں دیکھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فصیح کیوں نہ ہوں، حالانکہ میں قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوں، یعنی دودھ پینے کی عمر بنو سعد میں گزری ہے۔ ہمارے ساتھ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو ضرور ہی جڑی رہیں صاحب، کیونکہ آج شہزادی مولا کائنات سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب نے مل کے انشاءاللہ بہت ہی بادب حاضری پیش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ رفعتوں کی، فضیلتوں کی اور مقام و مرتبے کی لڑی میں پرویا ہوا اتنا حسین، اتنا خوبصورت اور اتنا نورانی اور اتنا بلند مرتبت گھرانہ ہے کہ جس کا ہر نفس، ہر فرد اور ہر چشم و چراغ علم و عرفان اور خصائل حمیدہ میں یکتا و یگانہ ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جن کے فضائل خود بارگاہ الہی سے بتلائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے پروٹوکول قرآن پاک میں سکھلائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے فضائل قرآنی آیات میں سمجھائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے مراتب احادیث کے ذریعے سے امت کو پہنچائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن سے تعلق مودت کے سانچے میں نہ ڈھلے تو تقاضۂ ایمان ادھورا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے مال، ماں باپ، آل اولاد اور جان سے زیادہ عزیز ہو تو ایمان پورا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے ناظرین جس کا ایک ایک فرد اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا رہتی دنیا تک ہر مسلمان دیوانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے فضائل قرآن کی آیات میں صبح و شام جگمگاتے اور احادیث کے دامن میں ہر لمحہ جھل ملاتے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو اس سفینے سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سفینے سے دور ہوا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کو عزت و توقیر، تقدس و حرمت سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے، اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل اور بہت واضح طور پر فرما دیا کہ مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میرے سبب سے محبت کرو۔ بس صاحب، یہی محبت ابتدا بھی ہے، اسی محبت کو انتہا سمجھیں، اب کوئی کچھ بھی اس نظریے پر کہتا رہے۔ لہذا ناظرین، آج آسمان اہل بیت اطہار میں اس عظیم المرتبت خاتون کا ذکر پاک کرتے ہیں جو سیدہ کائنات کی چھوٹی شہزادی اور مولا کائنات کی نور نظر ہیں، جن کو یہ شرف کہ ان کے نانا جان جان کائنات ہیں، جن کا یہ مقام کہ ان کی نانی جان محسنہ اسلام ہے، جن کو یہ سعادت کہ جن کے بھائی جان جان کائنات کی جان اور سرداران نوجوانان جنت ہیں، جن پر یہ شفقت کہ جن کی آپا جان عقیلہ بنی ہاشم ہیں، اور جن کو یہ سعادت کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے خاتون اول کا اعزاز بھی آپ ہی کے حصے میں آیا۔ ناظرین کرام، سیدہ کائنات کی نور نظر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا گھرانہ اہل بیت کی وہ خوشبخت ترین ہستی ہیں جو سرور دو جہاں کی ظاہری موجودگی میں اس دنیا میں تشریف لائیں، جن کو سرور دو جہاں اپنی شہزادی کے نام سے پکارتے ہیں، جن کو سرور دو جہاں کا مبارک سایہ نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں کی مبارک گود نصیب ہوئی، جن کو سرور دو جہاں کا وہ مبارک لمس نصیب ہوا جس لمس کی برکتیں جس وجود کو ملی وہ وجود دیگر تمام نفوس سے انتہائی مکرم اور ممتاز ہو گیا۔ لہذا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فضائل اور عظمتوں کو ناظرین الفاظ کے پیراہن میں کیسے ڈھالیں کہ جن کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ بنا، اور جن کی جائے ناز مصطفیٰ کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک بنی، جن کو بیک وقت اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیوں کا مبارک لمس اور مبارک سایہ نصیب ہوا۔ پھر کردار سازی پر غور کیجئے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ مدینۃ العلم کی وہ نواسی ہیں جنہیں باب مدینۃ العلم کی بے مثل و بے مثال تربیت نصیب ہوئی، جو بیک وقت کئی اوصاف جمیلہ کا مرقع اور مرصع تھیں، جو ایک طرف تو اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے زیور حیا سے آراستہ اور پیراستہ تھیں، تو دوسری طرف علم و تدبر میں اور جود و سخا جیسی صفات میں اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا پرتو تھیں، جو ایک فرمانبردار بیٹی، سلیقہ شار بیوی، بے لوث محبتوں سے مزین بہن اور شفیق ماں کے طور پر رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ مولا کائنات کی لخت جگر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اپنی خانگی طرز معاشرت میں نہایت وسعت ظرفی اور سخاوت کا انداز اپنائے رکھتی تھیں۔ حکمت، سمجھ بوجھ، سلیقہ شاری ناظرین اس درجے کو تھی کہ اسٹیٹ کی خاتون اول ہونے کے بعد ایک عام آدمی کے مسئلے سے لے کر اسٹیٹ کے افیئرز میں آپ باقاعدہ خلیفہ کے ساتھ ہمتن گوش بھی رہتی تھیں اور ہراول دستے کا کردار بھی عطا کرتی تھیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب کربلا بپا ہوئی ناظرین تو جو کردار آپ نے ادا کیا ہے وہ یقیناً رہتی دنیا تک تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جناب آغاز کرتے ہیں، اور اگین میری گزارش تمام مائیں بہنیں بیٹیاں آج ہماری ساتھ جڑی رہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے اس دور میں پروفیسر صاحب لوگوں کو بتلانا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اور کیا وجہ ہے صاحب کہ یہ جو حب اہل بیت ہے اس کو شرط ایمان کیوں بتلا دیا؟ ذرا اس بات کو تھوڑا واضح کریں لوگوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے آغاز میں جتنی محبت کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ سننے والوں کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ کیا ہے، پروردگار عالمین اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنائے۔ جزاک اللہ، آمین، اللہم آمین۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب، ان کے کمالات کا اندازہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو نہ پہچان لے۔ بالکل ٹھیک، درست۔ جب قرآن حکیم کی روشنی میں قرآن کے قاری کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے اس حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا ہو کہ خود رب اولا یہ فرما رہا ہو کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس شہر کی گلیوں کی، درختوں کی، ذرات کی نسبت آقا سے ہو جائے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہو جائے، تو جو آپ کا خون ہو، جو آپ کے جگر پارے ہوں، جن کی جو آپ کی نسل کہلائے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج تک دنیا یہ نہیں پا سکی کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والے پانی کی عظمت کیا ہے، وہاں کون جان سکے گا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے کوہ صفا کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو اپنے آپ کو اتنا عاجز پاتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب قرآن کا قاری اصحاب کہف سے نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر کرتا ہے، کتمیر کا، آئے ہائے، یعنی ایک مسلمان بیٹھ کر قلبہم 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 جتنی مرتبہ کہتا جائے گا 5 حروف ہیں، اس کے حصے میں 50 نیکیاں آتی چلی جائیں گی۔ مطلب کتمیر کا ذکر ہو رہا ہے اور نیکیاں آ رہی ہیں، دیکھیں
میں عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ زبان سے کہہ رہا ہے ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، اور نیکیاں جمع کیے جا رہا ہے، اور یہاں ہم امتی ہیں سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم کے، تو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز، میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ اہل بیت اطہار کی خوبی یہ ہے کہ یہ جگر پارہ رسول ہیں، سبحان اللہ، یہ عرش کی آنکھ کے تارے ہیں، یہ چرخ سعادت کے ماہ پارے ہیں، سبحان اللہ، یہ باغ تطہیر کے مشکبار پھول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سب تقیین ہیں، نقیین ہیں، طاہر ہیں، مطاہرین ہیں، بلند و بالا شان کے مالک ہیں، اور یہ سب کے سب سید العالمین ہیں۔ یہ وہ پاک نونہال ہیں کہ جنہیں آبشار یطہرکم تطہیرا سے پانی ملا، جنہیں نسیم طیب سے نشو و نما ہوئی، جنہیں شجرہ طیبہ کی بنیاد پر زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک عظمتیں ملی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی محبت کو کیوں لازم کریں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ان کی اہمیت دنیا پر واضح کر دی، اور یہ فرما دیا کہ عرش کے نیچے زمین پر ان سے بڑھ کر شریعت مصطفیٰ کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہاری محبت اللہ نے ہم پر لازم کر دی ہے اس قرآن میں جو اس نے اتارا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مسند رحمۃ، جو خود ہاشمی النسل بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیہ کریمہ آئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کون مفسر پر آئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ یہ دامن، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو گے، امت متحد رہے گی۔ اور پھر اس لیے لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے خود اپنا حکم بھی دیا اور اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے بھی کلوائی کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت اس کو اپنا سنبھالے رہی ہے۔ اور فرمایا اللہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، یاد رکھو کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے گا وہ بخشا ہوا دنیا میں جائے۔ کیا خوبصورت تمیز۔ اور دیکھیں وہی بات ہے اگین کہ مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھی ہے، اور وہ بھی یہ رکھی ہے کہ صاحب محبت نہیں چاہیے، یہ تو ابتدا ہوتی ہے، مودت چاہیے اہل بیت سے جو انتہا ہوتی ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری چاہیے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو نسبی فضیلتیں ہیں، ظاہر ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نور نظر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عظیم ترین، بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین نسبی فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی، تو ذرا اس پہ بات کیجئے۔ جو خاندان عطا فرمایا، اس خاندانی رفتوں کا کیا کہنا کہ اس سے اونچا خاندان، سارے اونچے جو ہیں اپنی اونچائی و بلندی کو جو ہے اسی در سے پاتے ہیں، اس خاندان کی رفت ہے۔ پھر وہ جو پیدائش کے موقع پہ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی خاص عنایات سے نوازا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ تشریف فرمائیں تو کتنی عنایات ہوئی ہوں گی، پھر صحابیت کا شرف جو آپ کو عطا ہوا، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ جنید بھائی، بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ نذرانہ عقیدت مدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کائنات کے اندر فضیلت کی دو ہی جہتیں بنتی ہیں، ایک ہے اس کی نسبی جہت اور ایک ہے اس کی حسبی جہت۔ دونوں کا اثبات اور جواز
اور حجت ہونا ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ گویا نسب بھی اپنی جگہ ایک فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے اور یہ بات مسلم ہے، اور پھر جو شخصی اوصاف ہوتے ہیں جس کو حسب کے ضمن میں لایا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، حجت رکھتے ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ مبارک ہے، جو آپ کی اہل بیت اطہار ہے، جو آپ کی عطرت ہے، جو آپ کی اولاد ہے، جو سرچشمہ ہے آپ کے نسب مبارک کا، ان کو اللہ رب العزت نے ان ہر دو جہتوں سے کائنات کی معراج پہ رکھا ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اور حسب کے اعتبار سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں ان کی محبت میں ہی ایمان کی خوشبو پاتے ہیں، بے شک، اور ان کی محبت اور مودت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خدا وہ لمحہ نہ دکھائے زندگی میں صاحب، اس سے پہلے چلے جائیں اس دنیا سے، کیونکہ وہ خود ایمان ہیں، وہ سراپا ہدایت ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی عرض کرتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گویا کہ انہوں نے کچھ آقا علیہ السلام کے بارے میں یا اپنے نسب کے بارے میں کچھ سنا تھا ایسا جو ناپسندیدہ تھا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر جو اپنے نسب کو بیان فرمایا، اس کے کلمات یوں ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری خلقت کو تخلیق فرمایا اور پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے ان میں سب سے بہتر گروہ میں رکھا، اللہ ثم فجعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، پھر ان کے قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے ان کے بہترین قبیلے میں رکھا، اللہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فیملیز بنائیں، گھر بنائے یعنی فیملیز، اور مجھے ان میں سب سے بہتر گھر میں اور بہتر فیملی میں رکھا، اور پھر آقا علیہ السلام نے آخری کلمہ یہ فرمایا فَجَعَلَنِ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا، تو اللہ رب العزت نے مجھے اپنے وجود اور نفس کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر بنایا ہے، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر، یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو گولڈن چین ہے ابتدا سے لے کے اپنی ذات، اور اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی بنیادیں اتنی گہری کہ آدم علیہ السلام تک جا رہی ہیں، اور جس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ کائنات کی آخری سید اور امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو شجرہ ہے، یہ جو گولڈن چین ہے، یہ پوری ہیومینٹی کی، پوری انسانیت کی، پوری مخلوق میں سے، تو اللہ رب العزت نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے، اور وہ شرف آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں آپ سے جو قبل آئے وہ بھی ایمان پر، ہدایت پر، شرف پر قائم تھے، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد آگے جو گھرانہ چلا وہ بھی آپ کی بیٹی سیدہ کائنات سے چلا، وہ بھی شرف، فضیلت اور نسب کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہوا۔ پھر آج ہم جیسا کہ تذکرہ کر رہے ہیں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا، آپ سیدہ کائنات کی شہزادی ہیں، یوں کہیے کہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہو گئیں، اور آپ کی شہزادی سیدہ زینب کے بعد یہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہو گئیں۔ اگر میں اس طرح سے کہوں تو غلط تو نہ ہوگا کہ کائنات کے شہزادے کی شہزادی کی شہزادی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو جیسے گولڈن چین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شہزادی، پھر شہزادی کی شہزادی، اور پھر یہ کہ اپنی شہزادیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مگر جنید بھائی شہزادی کی شہزادی سے جو پیار ہوتا ہے، جو انس ہوتا ہے، وہ پھر خاص ہوتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور چونکہ سیدہ کائنات کے نکاح اور رخصتی، وہ یہ بات تو مسلم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد ہے، مگر تھوڑا بہت تاریخ کا اور مہینوں کا تھوڑا بہت فرق ملتا ہے تاریخی اعتبار سے، مگر لگتا یوں ہے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی ولادت کے بارے میں 9 ہجری کی روایت بھی ملتی ہے، 6 کی بھی ملتی ہے بعض روایات میں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت گویا کہ آپ کی عمر مبارک سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک چند سال تھی، یا تو 2 برس ہوگی یا 5 برس ہوگی، ہاں جی، اگر 6 یا 9 کو لینا۔ جی، تو یہ جو چند سال تھی، اب آپ سوچئے کہ چند سالوں میں آقا علیہ السلام کی صحبت، زیارت انہیں ایک بار نہیں نصیب ہوئی ہوگی،
آقا علیہ السلام کو تو سیدہ کائنات کا وہ گھر پسند نہ آیا جو تھوڑا مدینے کی آبادی کے کنارے پر تھا، اور آقا علیہ السلام نے قریب رکھا، اور قریب رکھا تو صبح شام بلکہ ہر نماز کے وقت میں آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، اور تو ان کو جو صحبت میسر آئی تو یقیناً وہ صحبت ہر وقت کی ہے، دائمی ہے، نانا اور نواسک۔ اور پھر یہ جو گھرانہ ہے، یعنی نانی کے اعتبار سے دیکھیں، نانا کے اعتبار سے دیکھیں، بھائیوں کے اعتبار سے دیکھیں، حسن اور حسین، بہن کے اعتبار سے دیکھیں، تو جس کسی جہت سے دیکھیں تو نسب کے اعتبار سے بھی آپ ان معراج پر ہیں، اور حسبی اور شخصی فضائل اور خصائص کے اعتبار سے بھی آپ اس معراج پر ہیں۔ اور سوچئے بس دو جملوں میں چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائیں، سرکار علیہ السلام کا اپنی شہزادی کے نام پہ نام رکھنا اور گٹھی اور یہ دیکھیے کہ ام کلثوم، یعنی آقا علیہ السلام کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم ان کی کنیت پر اپنی نواسی کی کنیت رکھتے ہیں تاکہ گھر میں نام پکارا جاتا رہے اور یہ نسبتیں جڑتی رہیں اور جڑی ہوئی رہیں۔ آقا علیہ السلام نے گھٹی مبارک بھی خود دی، اور سیدہ کائنات کی تمام اولاد کی گھٹی مبارک بھی آقا علیہ السلام نے خود دی، نام بھی رکھے، شفقتیں بھی دیں، اور اپنی طرف سے فیوز و برکات بھی عطا فرمائے۔ اور ایک آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ اس گھرانے کو اپنے گھرانے کی شخصیات سے اتنی محبت ہے کہ نام پلٹ پلٹ کر اپنے ہی گھرانے کے آتے رہے ہیں، یا محمد، یا علی، یا خواتین میں فاطمہ، زینب، ام کلثوم، تو یہ محبتوں کی چین ہے۔ بالکل ایسا۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ایک تو یہ کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہی شرف کافی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نواسی ہیں۔ اور سایہ کی بات کروں تو اس سے زیادہ عظیم ترین اور کیا سایہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کا سایہ آپ کو نصیب ہو گیا۔ لیکن مجھے ابتدائی دور ہے، وہ لوگ سننا چاہیں گے کن مراحل سے آپ کا گزرا۔ پھر ظاہر تکالیف بھی آپ نے دیکھی، کیونکہ جو نانا جان کا پردہ فرمانا، امی جان کا پردہ فرمانا، تو وہ ذرا بتائیے کیا ہوا۔ پھر ایک اور جو خاص طور پہ اب یہ مولا کائنات کے ظاہر جب ذمہ سارا معاملہ آتا ہے تو جو تربیت کا مرحلہ ہے، ابتدائی تعلیم و تربیت، وہ بڑا اہم ترین ہے۔ تو کن کن ہستیوں کے زیر سایہ آپ رہی، کیسے تعلیم حاصل کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی ہے وہ گھر ہر لحاظ سے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے تربیت گاہ ثابت ہوئی۔ واہ! آپ جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے بہترین زوجہ اگر کوئی بننا چاہتی ہیں اور اس کی تربیت لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے گھر میں ہی اس کو سبق اور درس ملے گا۔ اگر کوئی بہترین بیٹی ہیں اور وہ تربیت لینا چاہتی ہیں تو بہترین بیٹی کی تربیت بھی اہل بیت کے گھرانے میں ہی نظر آئے گی۔ اسی طریقے اچھے بیٹے کوئی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی تربیت گاہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھرانہ ہے۔ کوئی اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین اگر اسباق ہیں تو وہ اہل بیت اطہار کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی صورت میں ہے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جو پوری انسانیت کو درس دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے ہر فرد کی تربیت حضور فخر عالم علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، جن کی آنکھوں میں اثر ہی اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ پتھر پر نگاہ ڈال دیں تو اس کو ہیرا بنا دیتے ہیں، تو جنہوں نے ان کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور جن کو حضور فخر عالم کے لعاب دہن نصیب ہوئے ہیں، نبی پاک کا دم نصیب ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک فضائیں نصیب ہوئی ہیں، مبارک گود نصیب ہوئی ہے، گود نصیب ہوئی، تو ان کی تربیت کتنی بلند ہوئی۔ حضرت ام کلثوم جو ہے ابھی چند برس کی تھیں تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ جو ہے وہ وصال فرما گئے، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات بھی چند ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال مبارک ہو گیا، اور پھر آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے زیر سایہ تربیت پائی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ نے کوفہ کا سفر فرمایا، اور ساتھ رہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، علم میں، عمل میں، کردار کی پختگی میں، ہر لحاظ سے جہاں آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی وہیں آپ نے قدم قدم پر اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضرت امام
حسن کا کردار نظر آتا ہے، امام حسین کی شجاعت و بہادری نظر آتی ہے، وہیں حضرت زینب کبریٰ کی بھی شجاعت نظر آتی ہے، اور زینب صغریٰ حضرت ام کلثوم کی بھی شجاعت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ صاحب، اس بات کو کنٹینیو کیجئے، لیکن ایک سوال ضمن صرف، آج ظاہر ماڈرن ایج میں جو بڑے بڑے سائیکائٹرسٹ ہیں وہ اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس میں یہ بات بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ آپ بچے کو جو ہے وہ کہنے کی بجائے آپ اپنے عمل سے بچے کی تربیت کریں۔ بچہ جو دیکھتا ہے مینون اس فریم ورک میں جو اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، مطلب وہ آپ سوچئے وہ جو کتنا افیکٹو مطلب جو ہے وہ ٹول ہوگا۔ مولا کائنات جو کچھ کر رہے ہوں گے، سیدہ کائنات نے جو کچھ کیا، سرکار علیہ السلام نے جو کچھ کیا، براہ راست آپ اس کا جو مشاہدہ کیا کرتے اس کو مشاہدہ کر رہے تھے اور پھر وہ ان کے عمل کا حصہ بنا۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق کا قول میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بالخصوص 7 سال کے بعد بچے کو اپنے قریب رکھو، اس کو دوست بنا کے رکھو، وہ آپ کے کردار کو آبزرو کرے گا، آپ کی باتوں سے سیکھے گا۔ اور اگر تم نے 20 سال تک اپنے بچے کو اگنور کر دیا، اس کے بعد پھر تم بولتے رہو گے، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت نے یہ تربیت کا کنسپٹ دیا ہے، اور یہاں حضرت ام کلثوم کی تربیت کو تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ان کی برکت سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت پر زور دینا اور توجہ دینا اس کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جنہوں نے اپنے یہ خوبصورت 4 بچے ایسے تربیت کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جو بطور شاہکار ہیں، یعنی خواتین کے لیے آپ کی بیٹیاں شاہکار ہیں اور مردوں کے لیے آپ کے بیٹے شاہکار ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کسی بھی والد کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ اس کی اولاد کی تربیت ہے، اور آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین مال وہ ہے جو تم نے اپنی اولاد کی تربیت پر خرچ کیا۔ آج تربیت کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور آپ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے کا جو دل ہے وہ خالی زمین ہے، اس کے اندر جو بیج بو دو گے وہ پھر اس کا وہ نکلے گا۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ایک تکلیف تو وہ دیکھی کہ آپ کے نانا جان آپ کی ظاہر حیات طیبہ میں پردہ فرما گئے، پھر امی جان چلی گئیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے بابا جان چلے گئے، پھر بھائی جان چلے گئے، یہ بھی تو ذرا بتائیے صاحب۔ اب آپ دیکھیں اتنی تکلیفوں کا یہ تسلسل ہے، یعنی اپنے نانا حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھنا، اپنی والدہ کو جاتے دیکھنا، اور پھر اپنے والد گرامی قدر کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کو، وہ کوئی عام شہادت نہیں تھی، یعنی کوفہ کے اندر جہاں ساری دنیا آپ کو مانتی تھی وہاں پر جو ہے نا آپ شہید کیے گئے، اور اس کے بعد ان کے جنازے کا منظر، یہ ساری تکلیفیں دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جب مدینے میں آئے تو اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کو جو بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دے وہ مراحل تھے، اس کو آپ نے دیکھا، اور دیکھیں یہ ساری تکلیفیں آپ دیکھ رہی تھیں، اور گھر میں آپ چھوٹی تھیں، سب سے چھوٹی تھیں، اور ان تکالیفوں کو دیکھا بھی، برداشت بھی کیا، اور سب سے بڑی بات جو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے، یہ تمام اذیتوں کو دیکھنے کے باوجود حق سے پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ نے جو ہے نا وہ بہادری کا راستہ نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ بہادر بن کے رہیں، اور ساری زندگی آپ نے اس طریقے سے گزاری کہ آپ کے نام کے ساتھ اتنی ساری خوبیاں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں بیت جائیں۔ سبحان اللہ۔ ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے، ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے، اور فاطمہ
عظمت ان کو عظمت ملی ہے نرالی، ان کو عظمت ملی ہے نرالی، بھائی ان کا حسن مجتبی ہے، ان کو عظمت ملی ہے نرالی، بھائی ان کا حسن مجتبی ہے، اور پاک ہے ان کا سارا گھرانہ، پاک ہے ان کا دادا نانا، پاک ہے ان کا دادا نانا، وہ حسب میں نسب میں ہے اعلیٰ، ان پہ رب کا کرم بے بہا ہے، ان کی بہنیں ہیں زینب رقیہ، ان کا گھر خلد اعلیٰ کا ٹکڑا، ان کی بہنیں ہیں زینب رقیہ، ان کا گھر خلد اعلیٰ کا ٹکڑا، خیر و کوثر کا مصداق ساجد، خیر و کوثر کا مصداق ساجد، ان کو گر میں کہوں تو بجا ہے، ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے،